اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الضعف وقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغيتني به فأتيته بالكساء اليماني فغيتته وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه نشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معها تحت الكساء الله وما كانت إلا ساعة وبإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني شمر عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي وشافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فاقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذوا برسول الله بطرف الكساء وأمي بده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم اللهم صل على وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي ولهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء قال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل
وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لا أكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصيك بالتحية والإكرام يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمانا مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري إلا ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنوا لي أن أدخل معكم فأتأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال لي يا رسول الله أخبرني مع جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا إلى ونزلت عليهم ورحمة وحفت بهم والملائكة واستغفرت لهم لأن يتفرقوا فقال علي إذا والله فازنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة وقال النبي ثانيا يا لي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي إذا والله فازنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد سلوات سلامی قیام جلتے ہیں رن میں نام سے رن میں نام سے رن میں بجتے ہیں فتح کے بانجے ڈر سے بیووں کے داغ ڈر سے بیووں کے داغ بیٹھی ہے بیویاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ شامیوں میں چراغ جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برہنا بدر دو علم چلے روتے سروں کو پیٹے پابند غم چلے زینب نے لاش سے کہا بھائی اب مرنے سے آپ کے میے ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں یزید کے سر دربار میں یزید کے سر ہے میرے مسافرے کرب و بلا حسین ہے میرے غریب میرے میں لقا حسین ہے تجھے نہ پانی کا
ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا، ہے تمام تن تیرا، پیاسے گلے پا خنجرے بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم، یہ کہہ کے سر کو پی کے روئی وہ دل جلی، آ کر نجف سے حال میرا دیکھو یا علی، گردن رسن میں آپ کی، گردن رسن میں آپ کی بیٹی کے ہے، کہتی ہے ماریا سے وہ ہے میں کربلائے مولا میں لٹ گئی، پردیس میں میں آ کے، پردیس میں میں آ کے برادر، کیا لطف زندگی کا جو نقشہ بگڑ گیا، کیوں کرنا تڑپوں بڑا پیش بڑھ گیا، اس قافلے کا قافلے والا، اس قافلے کا قافلے والا ہے ہمارا کیسا، پردیسیوں نے چھاونی جنگل میں چھائی ہے، بھائی نے میرے، بھائی نے میرے ایک نئی بستی، مہمان بلا کے ہم سے دغا کی لینوں نے، کیا کیا نہ ہم پر جورو جفا کی لینوں نے، کچھ بھی ذرا نہ، کچھ بھی ذرا نہ شرم و حیا کی، گردن کی فاس سے شہر کی، خیمے جلا کے اہلِ ستم شاد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد ہو گئے، ہم کربلا میں آن کے برباد، بھائی پا میرے سامنے نیزے چلا کیے، تیغو تبر بدن پا برابر لگا کیے، شبیر شکر شکر ہی مو، شبیر شکر شکر ہی مو سے اترانا شمر سینے سے، روتی رہی میں وہ سرے شبیر لے گیا، بھائی کی میرے خوبر، بھائی کی میرے خوبری تصویر، فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی، کس سے کہے جو ہم پر مصیبت گزر گئی، چادر بھی منہ چھپانے کو سر، چادر بھی منہ چھپانے کو سر پر، سر کھولے شہر شام میں، آدھا ہمیں دکھا کے سر شہر رلاتے ہیں، اب سامنے شقی کے مجھے، اب سامنے شقی کے مجھے لے کے جاتے ہیں، فاتحہ۔ جز
پنجے تن کسی سے تولانا چاہیے غیر از خدا کسی کا غیر از خدا کسی کا بھروسہ سغران شاہدی کو لکھا خط بھیجئے گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے دو بیٹیاں تو پاس ہو ایک جاں بلبین میں سچ کہوں یہ آپ کو میں سچ کہوں یہ آپ کو کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو آلے رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے یہ کون بیبیاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں زہرا کی بیٹیوں کا زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ آمد ہے لبیت پیغمبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائمہ میں سر پیتی ہے فاطمہ دار السلام میں زینب ناگ دیا بل زینب ناگ دیا بلوا لوگوں قبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں جملہ ہے بلوے میں شملہ ہے بند بدو نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تب سے دوا نہیں بے ہوش ننے بچے آپ بے ہوش ننے بچے آپ غذا دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھراتے ہیں اب سامنے یزید کے ساتھ اب سامنے یزید کے ساتھ ہے ایک رسن میں 12 گلے بم ہے ایک رسن میں 12 گلے بم روتے ہیں گودیوں کے پلے روتے ہیں گودیوں کے پلے بم سے بس میں ستم گھروں کے چلے وہ مصیبت خاگے عزائم و ملے خاگے عزائم و ملے وم سے مشکل قدم اٹھانا تھا اس سے دیا میں یوں اترتے نبی گئی بلوایام زینب تڑپ کے اٹھ پا کرتی تھی بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگا اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کہ اللہ ماں پیشے عزیز لے گئے پیشے عزیز لے گئے ظالم کو جان سامان جشن عام تھا دربار عام تھا اور ننگے درزین کا گنبہ تمام ناگاہ بڑھ کے شمرے لینے کیا سلام بولا کہ امیر یہ شادی کا ہے مقام
امیدوار قلت و جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں حاضر ہے سر شہیدوں کی عرض ہے بڑھ کر پکارا مولا کے اپنا جگر ہے لے ہم شفیقات پیغمبر کا تھا واللہ اس کے رنجو علم میں بسد بکا فرزند بوترا بات جگہ گرا یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید کے کیا قضا دیکھا تو مولا بھی بوشاد آتا ہے سر ایک جوڑے بجے گا تو ملا حیران کھڑے تھے سب ہمیشہ ہے مشرقین مہر سکوت لپنا شکوانا شور و شین زینب نے دیکھا تخت پا ناگا سر حسین بے ساختہ طلب کے کرنے لگے ہے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں بھیا میرا سلام لو بھیا میرا سلام لو دربار میں پہنچے نظمیوں ذیشان کے سامنے جس طرح پائے ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے اصغر زبغے حلال میں تو یہ حکم رسولوں سامنے واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین زبا رکھ لے اٹھا کے سر پا ادب سے یہ چاہیے مصحف جب آئے صاحب ایمان کے سامنے نیچے سر حسین اور تخت پر یزید پھیلائے پاؤں بیٹھا ہو پھیلائے پاؤں بیٹھا پرسا عجیب زینب
تماشات کو ملا شبیر قتل ہوتے خیمہ شبیر قتل ہوتے سر سے اتاری شمر نے معصومہ کی ردا بازو ہر ایک بی بی کا رسی میں بازو ہر ایک بی بی کا رسی میں بلوے میں لائے بنتے شہ مشرقین کو دل بھر کے رونے پائے نہ زینب دل بھر کے رونے پائے نہ زینب بابا کو روئے بچے تو زینب انہیں منائے سمجھا کہ اپنی گود میں شب کو انہیں سلائے سیلی کسی یتیم کو آ کر کوئی لگائے یہ دیکھ کر خاموش و شکوانہ لب یہ دیکھ کر خاموش و شکوانہ بھائی کے سر کے ساتھ رہی اجتحام میں سننگے جائے کچھ عبد سننگے جائے کچھ عبد سننگے جائے کچھ عبد زندان سے چھٹ کے آئی جو زینب سوئے وطن روتی تھی جا کے نانا کے روزے پاکستان گئے فاطمہ کی قبر پا کرتی تھی یہ سخان برباد کربلا میں ہوا برباد کربلا میں ہوا شکوانہ خید کا تھانا بازار شام کا تھا ذکر بز حسین علیہ تھا ذکر بز حسین علیہ کچھ دن رہی وطن میں جو زہرا کی یادگار پر تھی بہت حسین سے ملنے کو بے قرار تھا دشمن امام یزید ستم شیار عابد ہوئے جو قید دوبارہ بال عابد ہوئے جو قید دوبارہ ممکن نہ تھا کہ مورئی الفت میں مور کے زینب رہے وطن میں بھتیجے گزری وہ رات صبح شہادت ہوئی عیاں جس باغ میں ہوا تھا پرو کشف و کارواں دشمن نبی کی آل کھا تھا اس کا باغ باش زیر شجر جو روتی تھی شے کو زیر شجر جو روتی تھی ایسا ستم کیا کہ نہ پھر شے کو رو یوں بیچے سے مارا کے جا بننا یوں بیچے سے مارا کے جا بن یوں بیچے سے مارا کے جا بننا
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین. جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابوالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھے بر محمد. یار سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. دیکھیے کنجوسوں کی کئی قسمیں ہوتی ہے. ایک وہ جو خرچ نہیں کرتا ہے. ایک وہ جو کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا ہے. سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو معصومین میں سے کسی کا نام آئے اور صلوات نہ بھیجے. سرور دو عالم کا ارشاد گرامی مرتبت کہ بے شک میرا حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے. وسفینۃ النجاۃ اور نجات کا سفینہ ہے. دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہدایت کا چراغ, دوسرے نجات کا سفینہ. یعنی حسین سے ہدایت بھی ہے, حسین سے نجات بھی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کہاں ملتی ہے, نجات کہاں ملتی ہے. دنیا میں ہدایت ملتی ہے. کوئی کہے کہ میں آخرت میں مجھے ہدایت مل جائے, میں نے نمازیں نہیں پڑھی, میں نے روزے نہیں رکھے, مجھے ہدایت وہاں نہیں ملی تھی, آخرت میں مجھے کوئی ہدایت کر دے, تو وہاں پہ ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت کا تعلق آخرت سے ہے. ہدایت کا تعلق جو ہے نا دنیا سے ہے. نجات کا تعلق آخرت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, رسول یہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا چاہیے تو حسین کے پاس آؤ, آخرت چاہیے تو حسین کے پاس آؤ. صلوات پڑھے ور محمد و آلہ. عزیزان محترم, پروردگار عالم کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ, اور سب سے بڑے احسان کا نام ہے عزاداری. یہ عزاداری معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو ہم آ کے بیٹھتے ہیں, اس کا جو ثواب ہے, اگر پتہ چل جائے, ہمارے چوتھے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مجلس میں آ کے بیٹھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس کی تلاش میں دنیا میں نکل جائے گا کہ کہاں دوسری مجلس ہو رہی ہے. اتنا زیادہ ثواب. اس کا احساس ہمیں دنیا میں نہیں ہوگا. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ عزاداری کیا چاہیے. عزاداری اس عبادت کا نام ہے جس میں خدا بھی شامل ہوتا ہے, کیونکہ صلوات میں خدا شامل ہوتا ہے نا. ایک صلوات پڑھے ور محمد.
عزاداری کی اہمیت سمجھے کہ قوم میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے اور ان کے درس میں علماء آتے تھے، امامے والے علماء حد نگاہ تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کا درس ہوتا تھا، اور عجیب علمی کیفیت ہوتی تھی کہ ٹس سے مس کوئی مجمع نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ آئے، بجائے اس کے کہ اپنا درس شروع کرے، رونا شروع کر دیا، پھر مصائب پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ان کے ساتھ ساتھ سارا مجمع رونے لگا۔ یہ سلسلہ 10-15 منٹ تک چلتا رہا، اس کے بعد انہوں نے درس شروع کیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ انہوں نے رک کے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہو کہ اب تک میں درس لیتا تھا، اب پہلے مصائب کیوں پڑھتا ہوں؟ کہا سرکار آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سے پوچھنے کی ہماری کیا مجال، ہماری حیثیت کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، جنت کے مختلف دروازے ہیں، ایک علی والا دروازہ ہے، ایک حسن والا دروازہ ہے، ایک حسین والا دروازہ ہے، ایک سجاد والا دروازہ ہے، ایک باقر والا دروازہ ہے، ایک صادق والا دروازہ ہے، الگ 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 لائن لگی ہوئی۔ ہوتا ہے نا جب آدمی کبھی لائن میں لگتا ہے تو دیکھتا ہے کون سی لائن سب سے فاسٹ چلتی ہے، دھیرے سے اس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے کی لائن میں لگا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء اسی میں لگے ہوئے، اور سب کا ایک ایک کا حساب سخت سے سخت ہو رہا ہے۔ فلاں روایت تم نے کہاں سے پڑھی، فلاں واقعہ تم نے کہاں سے پڑھا، یہ ایک ایک چیز کا امام سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لائن بہت سلو چل رہی، اور سب سے فاسٹ جو لائن چل رہی تھی امام حسین والی تھی، تو چپکے سے یہاں سے نکل گئے، امام حسین کی لائن میں آ کے لگ گئے۔ مولا حسین نے دور سے دیکھا، کہا ادھر آؤ، یہ گئے، کہا یہ لائن تمہارے لیے نہیں ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کہ وہ لائن جس میں علماء لگ ہے اسی میں جا کے لگ، کیونکہ تم عالم کی حیثیت سے جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہاری لائن وہ ہے۔ کہا پھر یہ کون سی لائن ہے؟ کہا یہ عزاداران حسین کی لائن، یہ ذاکرین کی لائن ہے، یہ نوحہ پڑھنے والوں کی لائن ہے، یہ مرثیہ پڑھنے والوں کی لائن ہے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں عالم کی حیثیت سے نہیں جانا چاہتا، ذاکر کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد و آلہ۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم امام حسین کا نام لینے والوں میں سے ہیں۔ اور حسین کون؟ بہت بڑا احسان ہے امام حسین کا دنیا اسلام پر۔ یہ نمازیں جتنے دنیا میں مسلمان پڑھتے ہیں، یہ رسول کی لائی ہوئی نماز نہیں، حسین کی بچائی ہوئی نماز ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ورنہ رسول کی لائی ہوئی نماز کی حالت تو یہ ہو گئی تھی کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی تھی، صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا کر پوچھا تھا پلٹ کے اور پڑھاؤں۔ چند سالوں میں نماز کی شکل بدل گئی، لیکن حسین کے شہادت کے بعد آج تک کبھی جمعہ بدھ کے دن نہیں ہوا، تو پتہ چلا یہ نماز حسین کی بچائی ہوئی نماز ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے اس بات پہ کہ آج غدیر چھپ کے رہ گئی، جبکہ غدیر میں کتنے گواہ تھے؟ 1,24,000 حاجیوں کا مجمع تھا، سب کے سب دیکھ رہے تھے مولا کو اٹھا کے، من کن تو مولا کہا گیا تھا، لیکن غدیر کو چھپا دیا گیا۔ تاریخ میں بہت کم کتابیں جس میں غدیر ملتی، لیکن کربلا، اردو میں کربلا، عربی میں کربلا، فارسی میں کربلا، تیلگو میں کربلا، بنگالی میں کربلا، کینیڈین لینگویج میں کربلا، ملیالی میں کربلا، انگلش میں کربلا، ہر زبان میں اتنی کتابیں لکھی گئی کربلا کے لیے۔ کربلا میں کتنے تھے؟ 72، وہ بھی سب شہید۔ ایک امام زین العابدین، لیکن کتنی کتابوں میں کربلا، غدیر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج کربلا جتنی کتابوں میں لکھا ہے، صرف وہ کتابوں کو رکھا جائے تو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا عیاں ہوئی؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون میرے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا عیاں ہوئی، غدیر چھپ گئی؟ وجہ سمجھیں گے آپ؟ وجہ یہ ہے کہ غدیر کو زینب نہ ملی، کربلا کو زینب مل گئی۔ جو مجھے
موضوع دیا گیا ہے ما رأیت الا جمیلہ. یہ جناب زینب کے جملے ہیں، لیکن اس موضوع تک پہنچنے کے لیے مجھے سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑے گا. زینب کو سمجھنا ہے تو زینب کے ساتھ ساتھ سیدہ کو سمجھو، سیدہ کو سمجھنا ہو تو سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کو سمجھو. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ زینب کا سٹیٹس کیا تھا اس دور میں. جناب زینب صلوات اللہ علیہا سے جب ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ مار آئی تھی سب اللہ بن اہلک، کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس میں تم کیا دیکھتی ہو، تو کیا کہتی ہیں؟ رائے تو اللہ جمیلہ، میں تو صرف خوبصورتی دیکھ رہی ہوں. کون سی خوبصورتی؟ ہم اپنی ناقص نگاہوں سے دیکھیں تو کربلا میں خون اور لاشیں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. زینب کیا دیکھ رہی تھی جو کہتی ہے کہ میں نے حسن ہی حسن دیکھا ہے، جمال الہی کو دیکھا ہے. انشاءاللہ یہ 2 مجلسوں میں ہم ایک ایک کر کے کہ کس کس اینگل سے کربلا کو دیکھا جا سکتا ہے اس پہ گفتگو رہے گی، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اس سے بہتر صلوات چاہوں گا آپ کو. پہلے تو یہ دیکھیے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا کیا کنٹریبیوشن ہے. اس وقت جب کربلا سجائی گئی اللہ کی طرف سے امام حسین کے لیے، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، آج ہماری پہچان ہی کربلا، ہماری آئیڈینٹیٹی کربلا. کربلا نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے. یہ نہ سوچے، کبھی کبھی ہم سوچ کے آتے ہیں کہ ہم دکان چھوڑ کے آئے ہیں، کام چھوڑ کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے. یقین جائے کوئی کچھ چھوڑ کے نہیں آتا، بلکہ سب کچھ یہاں سے لے کے جاتا ہے. پریشانیاں چھوٹ کے جاتا ہے، بلائیں چھوڑ کے جاتا ہے، اور جو لے کے جاتا ہے وہ رحمتیں لے کے جاتا ہے. تو کون سی وہ خوبصورتی تھی جو جناب زینب دیکھ رہی تھی جو کربلا میں؟ کون سا وہ منظر تھا جس کو جناب زینب نے کہا یہ حسن ہی حسن میں نے دیکھا ہے، جمال الہی دیکھا ہے میں نے؟ انشاءاللہ یہ 2 مجلسوں میں ثابت کروں گا کہ عاشور رحمتوں کی رات تھی، نزول فضیلت کی رات تھی، پروردگار کی رحمتوں کی رات تھی. لیکن یہ انشاءاللہ کل تک ہم اس منزل پہ پہنچیں گے. پہلے تو یہ دیکھیے کہ جناب زینب کا کیا کنٹریبیوشن ہے اسلام میں. جناب زینب جس وقت شادی ہو کہ جناب عبداللہ کے یہاں، جناب عبداللہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے. جناب عبداللہ جناب جعفر طیار کے فرزند تھے. جعفر طیار جن کو رسول اللہ نے اسلام کا ایمبیسڈر بنا کے حبش بھیجا تھا. ایمبیسڈر ایسے ویسے کو نہیں بنایا جاتا. حکومت اگر کسی کو ایمبیسڈر بناتی ہے تو ایسے کو بناتی ہے جو ہر فن میں ماہر ہو، علم بہترین ہو، ڈیسیشنز بہترین ہو. اگر ہندوستان کسی کو ایمبیسڈر بنا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمبیسڈر جب بولتا ہے تو وہ نہیں بولتا ہے، پورا ہندوستان بولتا ہے. آپ سوچئے جناب جعفر طیار کا کیا عظمت تھی. آج افریقہ میں 60% مسلمان ہے، جو 60% مسلمانوں پہ کس کا احسان ہے؟ یہ وہ مظلوم ہستیاں کہ جن کے بارے میں ذکر نہیں ہوتا. جناب جعفر طیار جس وقت مولا کائنات فتح خیبر کے بعد آ رہے تھے، یعنی 7 سن ہجری میں فتح خیبر ہو، خیبر فتح کر کے ادھر سے مولا آ رہے، ادھر سے حبش سے جناب جعفر طیار آ رہے. رسول اللہ کے جملے ہے کہ آج میرے دونوں بازو آ گئے. ایک طرف علی فاتح خیبر بن کے آیا، دوسری طرف جعفر طیار فاتح حبش بن کے آئے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی فتح پہلے مناؤ. ایک صلوات پڑھے ور محمد وآلہ. تو بہرحال جناب جعفر طیار آئے. آنے کے بعد جنگ موتا میں گئے، شہید ہوئے. مجھے سارا واقعہ نہیں پڑھنا ہے. شہادت کے بعد رسول اللہ نے جناب جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا تو اگر مٹی کو بھی پکڑے گا تو سونا بن جائے گا. تو اتنی دولت جناب عبداللہ کے پاس تھی. جناب عبداللہ کے بارے میں بھی کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بہت کم. کون تھے جناب عبداللہ؟ بیمار تھے. جناب زینب نے جا کے اجازت چاہی تو اجازت دے دی اور کہا میری طرف سے انہوں محمد کو لے جائے. اس سے زیادہ کوئی نہیں پڑھتا. جناب عبداللہ وہ ہے کہ جو حسن کو ہوتے ہوئے حسین کے ہوتے جس کو لقب جواد کا ملا.
جواد اسے کہتے جو بغیر مانگے اتنا دے دے کہ کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے. وہ تھے جناب عبداللہ، یعنی جناب زینب کے شوہر. کچھ تو تھا کہ مولا نے زینب جیسی ہستی کو عبداللہ کے ہاتھ میں دی. عبداللہ کی فضیلت دیکھنا ہے تو علی کی نگاہوں سے دیکھو، عبداللہ کی فضیلت دیکھنا ہے تو حسین کی نگاہ سے دیکھو، عبداللہ کی فضیلتوں کو دیکھنا تو حسن کی نگاہوں سے دیکھو، اور خود جناب زینب کی نگاہوں سے دیکھو. جناب زینب کہتی ہے مجھے فخر ہے کہ میرا شوہر عبداللہ ہے. جو زینب کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، عالمہ غیر معلمہ، وہ کہے کہ میں فخر کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے شوہر دیا تو عبداللہ کی شکل میں دیا. ایک سلوات پڑھے ورنہ. تو زان محترم جناب عبداللہ نے زینب سے کہا کہ زینب شہزادی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سینہ علوم علی سے بھرا ہوا ہے، مولا کائنات کے علوم سے بھرا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ علوم اور لڑکیوں تک پہنچے، عورتوں تک جائے. تو اس وقت عورت پیدا ہونا ایک قرض تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا تھا. ایسے میں کوئی کسی لڑکی کو پڑھاتا نہیں تھا، پوری دنیا میں کہیں کوئی فیمیل ایجوکیشن سینٹر نہیں تھا. پہلا فیمیل ایجوکیشن سینٹر جناب عبداللہ نے اپنے گھر میں کھولا. آج اگر ہماری بیٹیاں ڈاکٹرز ہیں، آج اگر ہماری بیٹیاں انجینئرز ہیں تو کس کا احسان ہے؟ جناب عبداللہ کا احسان ہے. تو جناب زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں مدرسہ کھول دوں گی لڑکیوں کا، لیکن اس کے لیے بلڈنگ چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے. کہا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا، علم ہے تو فوراً پھیلنا چاہیے، میرے گھر سے شروع کرو. کہا اگر آپ کے گھر سے میں شروع کروں گی تو آپ کہاں رہو گے؟ کہا میں باغ میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. کھیتی باڑی تھی ان کی بہت بڑی، وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا. معمولی بات نہیں ہے اپنا گھر مدرسے کے لیے دے کر خود جا کے دن بھر باغ میں بیٹھ جائے. جناب عبداللہ باغ میں بیٹھے تھے، برابر کے باغ میں دیکھا کہ ایک عرب غلام صبح سے لے کر شام تک محنت کیا، تو اس کو جو ہے نا ایک روٹی باغ کے مالک نے دی کہ یہ تمہاری آج کی مزدوری. اس نے آنکھوں سے لگایا، اللہ کا شکر ادا کیا، جانے لگا. جناب عبداللہ دیکھ رہے، کہیں سے کتا آ گیا، کتے نے روٹی کو دیکھا تو ملانے لگا. غلام نے کہا لگتا ہے تو بھی بھوکا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، آدھی تیری آدھی میری. کتا اتنا بھوکا تھا وہ آدھی ایک لقمے میں ختم کر گیا. پھر دو ملانے لگا، کہا لگتا ہے تو مجھ سے زیادہ حقدار ہے، یہ آدھی بھی کھا لے. یہ منظر جناب عبداللہ نے دیکھا. جناب عبداللہ نے غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ لوگ مجھے جواد کہتے ہیں، میں تجھے جواد کہتا ہوں. تو نے پوری کی پوری کیوں دے دی کتے کو؟ غلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے زبان دی ہے، اللہ نے مجھے ہاتھ پیر دیے، آج نہیں تو کل محنت مزدوری کر لوں گا، کھا لوں گا، یہ کس سے مانگے گا؟ لہٰذا میں نے اس کو دے دیا. کہ اچھا تو جا. ادھر وہ گیا، باغ کے مالک کو بلائے، یہ تیرا باغ ہے؟ کہاں بیچے گا؟ کہاں اگر قیمت ملے گی تو بیچ دوں گا. کہ کتنے کا بیچنا چاہتا ہے؟ کہا کہ 2 لاکھ درہم. کہ میں تجھے 4 لاکھ درہم دوں گا. دیکھیے سخاوت کسے کہتے ہیں. میں تجھے 4 دوں گا. کہا 4 کیوں دے گے؟ کہ 2 اس لیے کہ تیری قیمت ہے، 2 ایک راز کو راز رکھنے کی قیمت ہے. کہ کون سا راز؟ کل جب غلام آئے تو اس کے نام کر دینا، یہ نہ کہنا کہ میں نے دیا. اسے کہتے ہیں سخاوت. سخاوت وہ نہیں کہ زندگی بھر پھگاتے رہے کیا کرتا تھا یہ، کچھ نہیں تھا، میں نے اسے پڑھایا، میں نے اسے نوکری دی، میں نے اسے کام دلوایا، یہ کہہ کے اجر یہیں مل جاتا. اجر چاہیے تو سخاوت کو بند رکھے، راز کی طرح رکھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ہارون الرشید مسجد بنا رہا تھا. دیکھیے مجھے یہ ساری چیزیں ایک کر کے لانا پڑ رہی ہے کیونکہ مجھے موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے آج کی اور کل کی مجلس میں. ہارون الرشید مسجد بنا رہا تھا. اس نے قالین ایران سے منگائے اور جو ہے نا رنگ روغن کرنے والے افریقہ سے منگائے، انجینئرز ہندوستان سے منگائے. بہترین مسجد، چرچا ہونے لگا کیا مسجد بن رہی، کیا مسجد بن رہی. اب سب تعریف کر رہے ہیں. ہارون خود مسجد کی اوپننگ کے روز پہنچا. کوئی کہتا ہے کیا گنبد ہے، کوئی کہتا ہے کیا میناریں ہیں، کوئی کہتا ہے کیا قالینیں ہیں، کوئی کہتا ہے کیا فانوس لگے. ہارون خوش ہو رہا تھا.
بہلول دانا کھڑے ہوئے چپ چاپ دیکھ رہے تھے. ہارون نے کہا سب تو تعریف کرتے تم نہیں کرو گے؟ کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں کہاں کمی ہے. کہ اگر کمی نہ بتائے تو سر اڑا دوں گا. کہا مل گئی کمی. کہا کیا ملی؟ کہا اس میں میرے نام کی تختی لگا دو. کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو، میرے نام کی تختی لگا دو. ہارون نے کہا یہ کیوں کروں؟ پیسہ میرا لگ رہا ہے، مزدور میرے لگ رہے ہیں، محنت میری ہے، تیرا نام کیوں؟ میں اپنے نام کی تختی لگاؤں گا. کیا جملہ ہے جناب بہلول دانا کا. کہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی مسجد بنا رہا ہے یا اپنی مسجد بنا رہا ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یار چلو کچھ تو حرارت آئی آپ لوگوں میں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و یار اللہم صلی علی. تو سب سے پہلا فیمیل ایجوکیشن سینٹر جناب عبداللہ نے اپنے گھر میں بنیاد رکھی. اور اس چیز کو دیکھ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ بیٹا زینب اب میں کوفے تنہا نہیں جاؤں گا، تمہیں ساتھ میں چلنا پڑے گا. اہل بیت کے علوم کو عورتوں تک پہنچانے کے لیے تمہارا چلنا ضروری ہے. تو کوفے جناب زینب ایک شہزادی کی حیثیت سے آئی تھی، ایک عالمہ کی حیثیت سے آئی تھی، عالمہ غیر معلمہ کی حیثیت سے آئی تھی. 4000 سٹوڈنٹس تھے جناب زینب کے کوفے میں. آپ سوچیں ایسی یہ سٹیٹس والی بی بی، پھر کوفے ایسی حالت میں پہنچنا. تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ کیوں کہا تھا جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کہ میں تو حسن دیکھ رہی ہوں، میں تو اللہ کا جمال دیکھ رہی ہوں. تو کیوں کہا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ، ابھی مصائب میں نہیں آیا ہوں، میں اپنے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں. جس وقت یہ قافلہ آیا کوفے کے دروازے پہ رک گیا. آپ سوچیں یہ قافلے میں کون ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا امام زین العابدین علیہ السلام، کائنات کی سب سے بڑی خاتون جناب زینب صلوات اللہ علیہ، کائنات کی اور بڑی خاتون جناب ام کلثوم بھی ہے. ایسے ایسے افراد موجود ہیں، ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں. کوفے کے دروازے پہ 24 گھنٹے رکا گیا. کہ کیوں روکا گیا؟ کہ اجازت ملے ہمیں کوفے کے امیر کی. آپ سوچیں جس کے دروازے پہ ملک الموت اجازت لیتا ہو، اس کے دروازے پہ، وہ کسی اور کے دروازے پہ جا کے 24 گھنٹے رکے تو کیا حالت ہوئی ہوگی جناب زینب. جس وقت کوفے میں جناب زینب داخل ہوئی، ابن زیاد، اچھا جناب زینب جب اس دربار میں آئی ہے نا، کہنا لباس پہن کے آئی، پھٹا پرانا لباس، تاکہ کوئی کنی سمجھ کے نہ دیکھے. جناب زینب جب آئیں دربار میں تو ابن زیاد نے کہا نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. ابن زیاد نے کیا کہا؟ تم نے دیکھا کس طرح سے اللہ نے تمہیں رسوا کیا. یہ ایک فکر تھی جو انجیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو جناب زینب نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہمیں محمد کی نسل میں پیدا کیا. وَتَخِرْنَا تَطْہِيرًا، اور ہمیں ایسے پاک کیا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. تو دوسرا حملہ اس نے کیا. دیکھیے ایک جملے میں اس فکر کی نفی کر دی. وہ فکر کیا ڈال رہا تھا؟ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے، سب کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے. یہ فکر ڈالنا چاہ رہا تھا. تو جناب زینب نے کنڈم کر دیا اس فکر کو. کہا اچھا یہ بتاؤ تم کس طرح دیکھ رہے ہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تب جناب زینب نے کہا رائے اللہ جمیلہ، میں صرف جمال قدرت دیکھ رہی ہوں. اور اس کے بعد کا جملہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا، جناب زینب فرماتی ہیں دیکھ ابن زیاد، رسوا وہ ہوتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، ہم معصومین میں سے ہیں. رسوا وہ ہوتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے، تو ذلالت پہ ہے اور ہم. اچھا یہ قید کب رہی؟ اسی کی قید میں رہ کر. معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیے مصیبتوں میں گھرے رہ کر ظالم کو فیس ٹو فیس سامنا کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جناب زینب، اچھا مصیبت گزرنے کے بعد ہم بھی کہہ دیتے ہیں چلیے مصیبت تھی لیکن ہمارے حق میں اچھا ہوا. مصیبت میں رہ کے
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں امام کی، پیروں میں بیڑیاں امام کی، گلے میں خاردار طوق ہے. ایسے میں جناب زینب کہتی میں تو حسن دیکھ رہی ہوں، میں تو بہترین چیزیں دیکھ رہی ہوں. تو سوچے کس کمال کا عرفان تھا جناب زینب کا. ہم سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کربلا کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک اینگل تو وہ ہے جو یزید نے کیا، جو بد سے بدتر اتنا ظلم کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ یہ وصیت کر کے جاتے کہ میرے بعد میرے اہل بیت کو پریشان کرنا، ظلم کرنا ان پر، تو بھی اتنا نہیں کرتا کوئی جتنا کیا گیا. لوگ کہتے کیا پڑھ دیے فلاں مولانا نے، کیا پڑھ دیا، کیا پڑھ دیا. مولا کہتے نہ کوئی ہمارے مصائب پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے مصائب سن سکتا ہے. اتنی طاقت نہیں ہے انسان میں. اب سوچے ہم تو اس اینگل سے کربلا دیکھتے ہیں، جناب زینب کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اے ابن زیاد، فخر ہے ہمیں کہ ہم میں شہداء موجود ہیں. اللہ نے ہماری قسمتوں میں شہادتیں لکھ دی، اور شہید ہونے والا اپنے اختیار سے جاتا ہے، کہ کوئی مجبور نہیں تھا. اس اینگل سے جناب زینب دیکھ رہی. یہ ایک اینگل آج پیش کر رہا ہوں. کل کی مجلس میں اور 2-3 اینگل پیش کروں گا کہ کس اینگل سے جناب زینب نے کہا کہ میں تو جمال قدرت دیکھ رہی ہوں، میں تو کمال قدرت دیکھ رہی ہوں، میں تو رحمت قدرت دیکھ رہی ہوں. تو سمجھتا ہے پہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے، تو ظلم کر جتنا کر سکتا ہے، تیری طاقت، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ظلم سہنا ہمارے رگوں میں ہے، ظلم سہنا ہمارے خون میں ہے، لیکن ظلم سہنے کے بعد سر کو ہم جھکاتے نہیں، اٹھاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یاد 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 اللہم. جناب زینب جو حسن دیکھ رہی تھی نا، وہ کیا تھا؟ کون سا حسن تھا جو جناب زینب دیکھ رہی تھی؟ جس وقت میں ایک شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک بلند تر صلوات پڑھے بر محمد. حفاف ابن محمد راسبی، یہ وہ شہید ہیں جو امام حسین کے بعد شہید ہوئے. یہ مولا کائنات کے وہ جانباز سپاہی تھے جس کو مولا نے قلب لشکر کا سردار بنایا تھا. صفین میں، جمل میں اور نہرواں میں تین جنگوں میں مولا کا ساتھ دیا تھا، اور مولا کے وفادار رہے. مولا کے بعد امام حسن کے وفادار رہے. اس کے بعد امام حسن کے بعد تڑپ گئے تھے امام حسین کی دیدار کے لیے. 10 سال ہو گئے تھے، دعا کرتے تھے کب مولا کا گزر ادھر سے ہو تاکہ میں ان کی زیارت کو جاؤں. جب انہیں خبر ملی کہ حسین کربلا میں آ گئے تو حفاف چلے، کربلا پہنچے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ امام حسین یہاں گرے ہوئے تھے. انہیں پتہ نہیں تھا یہ اتنا بڑا لشکر کس کا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین کا اتنا بڑا لشکر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام حسین سے ملنا ہے. کہا ہاں ملاتے چلو. پسر سعد تک لے کے گئے. پسر سعد اپنے خیمے میں تھا. کیا کون آیا؟ کہا کہ کوئی حفاف. کہا ارے وہ تو شیر میدان ہے، وہ کیوں آیا؟ کہا بلاؤ. کہا حفاف کیوں آیا؟ کہا میں حسین کی نصرت کے لیے آیا. کہا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے حسین کے جتنے جانے سارے سب کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ امام حسین شہید ہو چکے. اب ہم خیموں کی طرف جاتے ہیں. یہ کہہ کے پسر سعد اٹھا اور کہا گھوڑے اٹھاؤ خیام حسینی کی طرف. اس وقت اچھا یہ چیز دیکھ رہا ہے کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام. حفاف ایک مرتبہ جیسے سنے کہ امام حسین شہید ہو چکے، اب زینب کے خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو حفاف نے اپنی تلوار نکالی اور ایک جملہ کہا، تم نے ابھی علی کے شیروں سے جنگ نہیں کی. اور حفاف نے ایک مرتبہ ایسی تلوار چلائی کہ جدھر دیکھو سر اڑتے رہے. تنہا حفاف، چاروں طرف سے گھیرا گیا، چاروں طرف سے گھوم کے تلوار چلاتے رہے. یہاں تک کہ پسر سعد نے کہا کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حفاف ہے، علی کا شیر ہے، اس کو گھیر کے تلوار سے جنگ مت کرو، تیروں سے حملہ کرو، نیزوں سے حملہ کرو. جب حفاف گرے ہیں زمین پہ، امام سجاد کا جملہ ہے، حفاف آج میں نے علی کے شیر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، تجھ پہ میرا سلام ہو. تو جس کو زین العابدین سلام کرے اسے حفاف کہتے ہیں. تو جناب زینب نے اشارہ کیا اس قربانی کی طرف. دیکھو ہم نے حفاف سے نہیں کہا کہ اپنی جان دو. ہمارے بھائی حسین کا کمال یہ ہے
کہ ان پر جان دینے والے اپنے اختیار سے گئے. جناب علی اصغر تک حل من ناصرین سنا تو اپنے آپ کو گرائے. یہ حسن جناب زینب دیکھ رہی تھی. وہ کون سی خوبصورتی تھی جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ میں تو حسن ہی حسن دیکھ رہی ہوں. کربلا میں یہ حسن تھا جس کو جناب زینب دیکھ رہی. صلوات پڑھے بر محمد. موضوع کا بھی ادھورا میں نے چھوڑ رکھا ہے لیکن ایک ذکر اور کرنا ہے. جناب زینب نے 2 جملے کہے. شہادت ہمارے چاہنے والوں میں رکھی اور ظلم ہمارے دشمنوں میں رکھا ہے. ابن زیاد یاد رکھ, ظلم کرنے والا زیادہ دن کی حیات نہیں پاتا, ختم ہو جاتا ہے. ظلم سہنے والا رہتی دنیا تک رہتا ہے. اور تو دیکھتا رہنا حسین کا نام قیامت تک رہے گا. یہ جناب زینب کی دور اندیشی تھی. آج اگر ہماری مجلسیں ہر دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی, یہ مجلسیں ختم نہیں ہوں گی, اس لیے کہ اللہ اس کے پیچھے, اللہ اس کا ساتھ دے رہا اور وقت کا امام اس کا ساتھ دے رہا ہے. لہذا مجلسیں ختم ہو ہی نہیں سکتی. مٹانے والے مٹ کے اپنے اپنے قبروں کے جہنم میں چلے گئے. میرا حسین کل بھی حسین تھا, آج بھی حسین ہے, کل بھی حسین رہے گا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا حسین نے ایسے ایسے ہیرے جمع کیے کربلا کے میدان میں. عباس اپنی جگہ, علی اکبر اپنی جگہ, یہ تو تھے امام حسین کے, لیکن ایسے ایسے جون, جناب جون جانتے کون ہے جناب جون؟ جناب جون جو ہے امام حسین کے پاس بہت بعد میں آئے. سب سے پہلے جناب جون کو حضرت علی علیہ السلام نے 150 اشرفیوں میں خریدا تھا. خرید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے جون تو ہمارا ہے. علی کی نگاہ وہاں تک تھی, اور جہاں تک علی کی نگاہ تھی زینب کی نگاہ بھی تھی وہاں. تو ہمارا ہے, یاد رکھنا. لہذا اپنے کردار کو ایسا بنا تاکہ لوگ دیکھ کے کہے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. تو جناب جون نے کہا کہ سرکار جو آپ حکم دے, کہ میں تجھے ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تیرا کردار نکھر جائے گا. یہ کہہ کے جناب ابوذر کو گفٹ کیا تھا جون کو. ابوذر کون؟ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ ابوذر سے سچا, ہمارے بعد ابوذر سے سچا انسان آسمان نے نہیں دیکھا. یہ ابوذر کے ساتھ ربضہ بھی گئے تھے جہاں پہ ابوذر کا انتقال ہوا تھا. ربضہ میں بھی رہے. ربضہ کے بعد یہ ابوذر سے سیدھے امام حسن کے پاس آئے, ان کی غلامی میں رہے. ان کے غلامی کے بعد امام حسین کی غلامی میں رہے. امام حسین نے سید سجاد کی غلامی میں دیا. ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کھال ماتھے کی لٹک کے آنکھوں کو ڈھانپنے لگی تھی. لیکن جذبہ شہادت, جیسے کہ جناب زینب نے کہا, جذبہ شہادت اتنا بوڑھا آدمی ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آ کے کہتا ہے مولا میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں, میں بھی جنگ کرنا چاہتا ہوں. تو امام حسین نے دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا, ہاتھ ہل رہے, تو کہا جون تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو. تو فوراً امامہ اتار کے کمر پہ کس کے کمر کو سیدھی کر لیا. کہا مولا اب کیا کہتے ہیں؟ امام مسکرائے. اس کے بعد جناب زون نے اپنے سکن کو اٹھا کے امامہ باندھا کہ اب میری آنکھیں بھی صاف نظر آ رہی ہیں, مولا مجھے جانے دیجئے رن میں. حسین نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی جاؤ. تو ایک جملہ جون کی زبان سے نکلا, مولا میں کالا ہوں, میرا رنگ کالا ہے, میرے بدن سے بدبو آتی ہے, لہٰذا آپ ایسے کیوں نہیں کہتے کہ میرا خون اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے لیے بہایا جائے. امام حسین نے کہا پروردگار جون کے خون میں خوشبو دے دے. کربلا مہکنے لگی خوشبو سے. ادھر حسین کا جملہ نکلا, ادھر جون کا جسم خوشبودار بن گیا, اور کہا جون جب تو قیامت میں اٹھے گا تو تیرا چہرہ اتنا نورانی ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ولی خدا ہے. امام حسین کی دعا جس کے لیے کارگر آ جائے اسے جون کہتے ہیں. اب جناب جون نے کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں, جنگ کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی, دوسرے ہاتھ سے عصا. اب گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکے بڑھاپے کی وجہ سے, لیکن جذبہ شہادت کا مولا میں چل کے جا کے جنگ کرنا چاہتا ہوں. جب جون چلتے ہوئے میدان میں آئے تو لوگ ہنسنے لگے. کیا ہنستے کیا ہو, اگر کوئی تم میں جیالہ ہے تو میرے سامنے آ کے دیکھے. اتنا بوڑھا آدمی جب تلوار چلانے لگا
تم نے میرے حسین کو گھیر لیا، تم نے حسین پہ پانی بند کیا۔ تو پسرے سعد نے کہا یہ بھی علی کا شعر ہے، اسے تلوار سے جنگ نہ کرنا۔ کہا پھر کیسے کرے؟ اتنے پتھر مارو کہ جون کی شہادت ہو گیا، اتنے پتھر مارے گئے کہ جون، یہ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف دینا چاہتے تھے حسین کو۔ ہم جس سے محبت کرتے اس کا غم دیکھ نہیں سکتے، اس کی تکلیف نہیں دے سکتے، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن جناب جون جب زمین پہ گرے ہیں، اور یہ بھی ایک بات سن لیجئے گا، 12 محرم کو سب کی میتوں کو دفن کیا گیا، جون کی میت دفن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ کافی دور جا کے گرے تھے، جس کی وجہ سے ریت بھی چھپا لی تھی جناب جون کو۔ 12 محرم کے بعد جو ہے نا، بنی اسد والوں نے کہا کہ جون بھی ایک شہید ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ بہت تلاش کیا، کہیں نہیں ملے۔ کہا کہ جون کے جسم سے خوشبو آتی تھی، خوشبو کو تلاش کرتے ہوئے ان کی میت تک گئے۔ 20 محرم کو جناب جون کو دفنایا گیا۔ آپ سوچیں، یہ جذبہ شہادت زینب دیکھ رہی تھی، ایسے ہی نہیں کہہ دیا جناب زینب نے کہ میں حسن دیکھ رہی ہوں۔ کاہے کا حسن؟ چاہنے والوں کا دل دیکھ رہی تھی جناب زینب، اور آنے والی نسلیں یا حسین جو کرنے والی تھی، ان کی حسین کی صدا کو دیکھ رہی تھی جناب زینب۔ ایسے نہیں کہ علی کی بیٹی ہے بھائی، علی وہ ہے جو کہہ دے تقدیر بن جائے۔ علی کی بیٹی میں بھی وہ طاقت ہے، جیسے عباس ویسے زینب۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ یا اس موضوع کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ لوگ سنیں گے۔ کل کی تقریر میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی 4 باتیں تھیں جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کی، جو کسی امام نے نہیں کی۔ بیعت کسی امام نے نہیں اٹھایا، سب نے بیعت لی ہے۔ رسول کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، مولا کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، لیکن امام حسن نے بھی کبھی نہیں کہا میں بیعت اٹھا رہا ہوں۔ حسین نے کس پیارے انداز میں کہا، جس کو زینب دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی زینب نے نہیں کہا کہ میں حسن خدا دیکھ رہی ہوں، جمال خدا دیکھ رہی ہوں۔ جمال خدا کے بارے میں اور بھی کچھ سننا انشاءاللہ تو کل کی تقریر میں آئیے گا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ حقیقت تو یہ کہ موضوع ایسا ہے جس کے لیے کم سے کم 5 مجلسیں چاہیے۔ پھر بھی میری کوشش رہے گی کہ کل کی مجلس میں نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جناب زینب کوفے میں، اچھا کوفے میں دیکھیں کیسے کیسے جذبہ شہادت لیے ہوئے تھے، جو کربلا نہیں آئے لیکن امام حسین پہ شہید ہونے والے کوفے میں بھی موجود تھے۔ امام حسین کی محبت میں عبداللہ جن کا نام تھا، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، دونوں آنکھیں نظر نہیں آتی، مولا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے جنگوں میں۔ ایک آنکھ جو ہے نا جمل میں شہید ہوئی، ایک آنکھ صفین میں شہید ہوئی۔ اتنے مولا کے دیوانے تھے، اٹھتے ہوئے یا علی، بیٹھتے ہوئے یا علی۔ ان کی ایک بیٹی تھی 4 سال کی۔ اچھا بچوں کی عادت ہے سونے سے پہلے کہانی سناؤ، تو جناب عبداللہ علی کی کہانیاں سناتے۔ میرا مولا ایسے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، میرا مولا ایسے تلوار چلاتا تھا، اور جناب عبداللہ بتایا کرتے تھے۔ اچھا بچوں کی عادت یہ ہوتی جس کی کہانی سنتی ہے نا اسے دیکھنے کی خواہش رکھتی۔ تو بچی روز کہتی بابا مجھے علی کو دیکھنا ہے، بابا مجھے مولا سے ملنا ہے۔ تو جناب عبداللہ روتے کہ میں کہاں سے ملا، میرا مولا اب دنیا میں نہیں ہے۔ اور جس وقت جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دینا شروع کیا تو یہ خطبے کی آواز جناب عبداللہ کے کان میں آئی۔ جناب عبداللہ نے کہا بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں بابا۔ بابا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بیٹی تو کہتی تھی نا تو علی کو دیکھنا چاہتی، چل میں بتاتا ہوں کہ میرا علی کیسے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے، کیسے ہاتھوں میں ذوالفقار ہوتی۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا چلو بابا مجھے مولا سے ملنا ہے۔ کہا تو آواز کی طرف چل، میں تیرے کندھے کا سہارا لے کے چل رہا ہوں۔ اب یہ بچی چلتے چلتے ہجوم میں آ گئی۔ اتنا بڑا تماشائیوں کا مجمع تھا۔ کہا بابا یہاں تو بہت بڑا مجمع لگا۔ کہا دیکھا نا یہ سب میرے مولا کو دیکھنے کے لیے آئے، یہ سب میرے مولا کی زیارت کرنے کے لیے آئے، چل بیٹا مجھے اور لے کے چل۔ کہا بابا یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کسی مرد کی آواز نہیں ہے۔ بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہے، کون ہے؟ کہا یہ کوئی عورت ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی جیسا انداز، علی جیسی آواز، وہی لہجہ۔ بیٹا اور آگے بڑھ۔ 2 قدم آگے بڑھی، بچی رک کے کہتی ہے بابا اب میں چل نہیں سکتی بابا۔ کہا کیوں؟ کہا ان میں سر موجود ہے، ان سروں میں ایک 6 مہینے کے بچے کا سر بھی موجود ہے۔
ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. 6 مہینے کے بچے کا سر بھی موجود ہے. کہا بیٹی جلدی سے آگے بڑھ. چند قدم چل کے رک کے کہتی ہے ایک چاند جیسا چہرہ بھی موجود ہے, لگتا ہے کوئی 18 سال کا جوان رہا. کہا بیٹی میں مر جاؤں گا, جلدی آگے بڑھ. بچی 2 قدم اور آگے بڑھ کے رک کے کہتی ہے بابا ایک سر شیر جیسا ہے جو گھوڑے کے گردن میں ڈالا ہوا. بیٹی جلدی آگے بڑھ, بیٹی اور جلدی آگے بڑھ. کہتی ہاں بابا میں نے دیکھا ان میں ایک مرد بھی ہے. کہا ہے نا گھوڑے پہ سوار؟ کہا نہیں بابا. ہاتھوں میں ذوالفقار؟ کہا نہیں بابا. کہا پھر کیسے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار توق ہے. کہ بیٹی جلدی سے مجھے اس کے پاس لے چل, میں پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے عبداللہ قریب میں پہنچے, امام زین العابدین نے کہا عبداللہ سلام. کہ یہ بھی میرے مولا کی آواز ہے. مولا آپ کون ہو؟ کہا میں مولا نہیں ہوں, میں تو علی کا بیٹے کا بیٹا ہوں, میرا نام سجاد ہے. اے عبداللہ اچھا ہوا تمہاری آنکھیں نہیں ہے. یہ جو خطبہ دے رہی ہے میری پھوپھی اماں, جس کی چادر چھین لی گئی, میرے بابا حسین کو شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ عبداللہ کو جلا لایا, اپنی تلوار نکالی. کہ بیٹی مجھے تو بتاتی جانا میں تلوار چلاتا. بابا دائیں طرف فوج آ رہی ہے, دائیں طرف چلائی, بائیں طرف تو بائیں طرف. بیٹی کہتے جاتی, بوڑھا عبداللہ چلاتے جاتا. اچانک ایک ایسا نیزہ لگا کہ عبداللہ کی پھسلیاں ٹوٹی, زمین پہ آیا. کہ بیٹی خدا حافظ. بیٹی نے کہا بابا مجھے کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ اتنے میں اونٹ کی بلندی سے ایک 4 سال کی بچی نے آواز دی, اے عبداللہ کی بیٹی میرا نام سکینہ ہے, تم میرے ساتھ رہا کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما لامر مولا. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی بحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسین بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار سب سے پہلے تو اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. ہم میں جو بھی بیمار ہیں پروردگار سب کی بیماریوں کو دور فرما. اور بالخصوص ہمارے عزیز دوست نواب مصطفیٰ نواب صاحب حسینی کوٹھی والے, وہ بھی دواخانے میں دعا کریں پروردگار انہیں صحت کلی ملے. انہوں نے گزارش بھی کی تھی مجھ سے دعا کے لیے, اور بھی میرا دل چاہتا ہے سبھی کے لیے دعا کریں. لہٰذا مجلس حسین میں جب آنکھیں نم ہوں اس کا فائدہ ضرور اٹھائے. اس وجہ سے کہ جب حسین کے نام کے آنسو رہتے ہیں نا, اس وقت جو دعا مانگتا ہے تو سیدہ آمین کہتی. لہٰذا ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بلند آواز میں اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب, اپنی اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب اللہم اشف کل مریض, اللہم اشف کل مریض, اللہم اشف کل مریض. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. ماتم حسین. کل بھی ٹھیک انشاءاللہ 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تشریف لائیے گا. مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ, گھر لٹ گیا اماں. مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تھا نوحہ,
باقی نہ رہا میرے لیے کوئی سہارا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں زینب کا تنہا، گھر لٹ گیا باقی نہ رہا میرے لیے، باقی نہ رہا میرے لیے کوئی سہارا، گھر لٹ گیا میدان میں پامال ہوا قاسم نوشا، دل پھٹ گیا میرا میدان میں پامال ہوا قاسم نوشا، دل پھٹ گیا میرا، کیا دیکھتے ہی دیکھتے بے واہ ہوئے کبرا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں، یہ زینب کا تنہا، گھر لٹ گیا لیلا نے جو دیکھا ہے جوان بیٹے کا لاشا، خاموش ہے دکھیا، لیلا نے جو دیکھا ہے جوان بیٹے کا لاشا، خاموش ہے دکھیا، پھٹ جائے نہ اس غم سے کہیں اس کا کلیجہ، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں، یہ زینب کا تنہا، گھر لٹ گیا پانی کے لیے رن کو علم دار گئے تھے، واپس نہیں آئے، پانی کے لیے رن کو علم دار گئے تھے، واپس نہیں آئے، شبیر نے عباس کو مرتے ہوئے دیکھا، گھر لٹ گیا مقتل کی فضاؤں میں، یہ زینب کا تنہا، گھر لٹ گیا عباس کے لاشے سے حسین آئے جو اٹھ کر، تھا درد کا منظر، عباس کے لاشے سے حسین آئے جو اٹھ کر، تھا درد کا منظر، ہاتھوں سے کمر تھام کے رونے لگے بھیا، گھر لٹ گیا ماں مقتل کی فضاؤں میں، یہ زینب کا تنہا، گھر لٹ گیا ششماہ کو میدان سے شبیر جو لائے تھے سر کو جھکائے، ششماہ کو میدان سے شبیر جو لائے تھے سر کو جھکائے، تھا
خون میں ڈوبا ہوا معصوم کا لاشا گھر لٹ گیا اماں مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا گھر لٹ گیا بچی میری کروٹ بھی تو اب لے نہیں سکتی سو بھی نہیں سکتی بہتا ہے لہو کانوں سے ہے زخم بھی تازہ گھر لٹ گیا دربار میں ہم لوگ رسن پستہ کھڑے تھے سب دیکھ رہے تھے دربار میں ہم لوگ رسن بستہ کھڑے تھے سب دیکھ رہے تھے اور سامنے سر تاشت میں بھائی کا رکھا تھا گھر لٹ گیا اماں مقتل کی فضاؤں میں یہ زینب کا تنہا حسین یا عباس یا 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 حسین یا عباس اہل حرم کرتے ہیں بکا ویلا ویلا ستم سید کا گلا واویلا واویلا سید کا گلا واویلا واویلا تیغ ستم سید کا گلا واویلا واویلا زینب مضطر کہتی ہے روح کر زینب مضطر کہتی ہے روح کر دیکھو پڑا ہے جلتی زمین پر دیکھو پڑا ہے جلتی زمین پر زہرا کی گودی کا پلا واویلا واویلا تیغ ستم سید کا گلا واویلا واویلا مشک سکینہ دل سے لگائے مشک سکینہ دل سے لگائے تیر ہزاروں نہر پہ کھائے تیر ہزاروں نہر پہ کھائے ابن علی بے دست ہوا واویلا واویلا تیغ ستم
سید کا گلا باویلا باویلا کہتی ہے سر کو پیٹ کے لیلا کہتی ہے سر کو پیٹ کے لیلا مر گیا میرا زلفوں والا مر گیا میرا زلفوں والا ہائے میرا دل بر نہ رہا باویلا باویلا تیغ ستم سید کا گلا باویلا باویلا مانگ کسی کی یوں نہ اجڑے مانگ کسی کی یوں نہ اجڑے لاش قاسم ہو گیا ٹکڑے لاش قاسم ہو گیا ٹکڑے لٹ گئی ایک دن میں کبرا باویلا باویلا تیرے ستم سید کا گلا باویلا باویلا کان ہے زخمی گال ہے سوجھے کان ہے زخمی گال ہے سوجھے غش ہے سکینہ کھا کے تماچے غش ہے سکینہ کھا کے تماچے دیکھ رہا ہے بھائی کھڑا باویلا باویلا تیرے ستم سید کا گلا اے شیخ علمدار عباس عباس اے شیخ علمدار عباس عباس اے یار وفادار عباس عباس اے یار وفادار عباس عباس اے دین کے مددگار عباس عباس اے دین کے مددگار عباس عباس اے شاہ کے غمخوار عباس عباس ہائے ہائے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ خصوصاً سیدی یا مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ